بہت زمانوں کی بات ہے، ہمارے دوست تھے محتسب اعلیٰ پاکستان کے، کسی کام سے ہم وہاں گئے اسلام آباد، تو انہوں نے اپنے دفتر میں بٹھایا، ان میں ان کے اور مہمان بھی تھے دو چار، ایک پینٹ پتلون کسا ہوا تھا اور بہت زیادہ خرش خرش بیٹھا تھا، اور ہمیں دیکھ کے انگریزی میں کچھ کہنے لگا کہ میں مولویوں کو بالکل نہیں مانتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ ہمارے اپنے منصور بھائی ساتھ تھے، میں نے اس کو کہا یہ آپ کا میدان نہیں ہے، مجھے چھوڑ دے، آپ مولویوں کا دفاع مولوی اچھی طرح کرتا ہے، آپ بالکل نہ بولیں۔ جب اس نے سب کچھ کہہ دیا نا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ اس نے کہا ہاں، آپ کیا کہیں؟ میں نے کہا آپ تمام علماء سے ناراض ہیں یا کسی عالم کو مانتے بھی ہیں؟ تو کہنے لگے میں مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک کی خدمت میں جاتا تھا دعا لینے کے لیے، اور مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم تو نہیں تھے اس وقت، ان کی کتابیں اور سوال جواب پڑھتا ہوں، بڑا فیض ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا معلوم یہ ہو گیا کہ مسلمان آدمی ہو اور دین کو مانتے ہو لیکن سیاسی علماء سے ناراض ہو۔ کہا بالکل، اس دین کے بڑے دشمن ہیں، ان کا قتل ضروری ہے۔ میں نے کہا میں 5-6 منٹ بات کروں گا، بیچ میں بولیں گے نہیں، اس کے بعد آپ 10 منٹ بولے، میں چپ رہوں گا، میرے بات کے درمیان میں نہ بولے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو دینی مدرسوں میں علماء بیٹھ کر طلباء کو پڑھاتے ہیں، یہ کام کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت ضروری ہے، یہ نہ ہو تو علماء ہی ختم ہو جائیں گی، کتابیں ختم ہو، مسائل کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے کہا اس کا نام اپنے پاس رکھو، اس کو کہتے ہیں تدریس اور تعلیم، اس کو آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ لوگوں کو گھروں سے مسجد میں بلاتے ہیں، در بدر غریب پھرتے ہیں، یہ کیا کام ہے؟ کہا یہ تو بہت اچھا ہے، چند نہیں مانگتے، حالانکہ وہ چند نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ، یہ بھی آپ مانتے ہیں، 2 شعبے ہو گئے۔ میں نے کہا کچھ حضرات دینی مسائل لکھتے ہیں کتابوں میں، رسائل میں، اخبارات میں، کہ لوگوں کے عقائد و اعمال بہتر ہو جائے، یہ کیسے ہیں؟ یہ بہت اچھا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہمیں بہت فیض پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو کہتے ہیں تصنیف اور تعلیم۔ تو تعلیم اور تدریس 1، دعوت و تبلیغ 2، تصنیف و تالیف 3، یہ آپ مان گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اب جو دین مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اور جو تبلیغ والے مسجدوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھا گیا ہے اور کتابیں بھری پڑی ہے، ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ پر، انتظامیہ پر، تمام ملک پر نافذ ہو جائے، سب لوگ اس کے مطابق عمل کر لیں۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے بہت صفائی سے شیشے میں اتار دیا۔ میں نے کہا ان کو کہتے ہیں سیاسی مولوی، وہ زیادہ محسن ہے اگر عقل ہو، کیونکہ وہ بہت مشکل کام ہے۔ الحمدللہ۔ تو میں نے یہ مثال اس لیے آپ کو سنائی کہ یہ تقسیم کار ہو چکی ہے، سارا کام ایک شخص نہیں کر سکتے۔ میں سبق پڑھاتا ہوں اور کام نہیں کر سکتا، جو لوگ اور کام کرتے وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور دین کے تمام کاموں کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کو کوئی کم فائدہ بھی نظر آئے لیکن اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کو ان سے فیض ہو رہا ہے۔ کئی جلسہ تھا، اسٹیٹ سیکریٹری یہاں کا پڑا ہوا تھا، فاضل تھا، دیوانہ تھا، تو اور بڑے علماء سب جتنے تھے سب مجھ سے بڑے علماء، اور سارے مجھ سے بڑے ہی ہوتے، اس سے چھوٹا کوئی مولوی ہے ہی نہیں۔ تو وہ میرا نام جب لیا تو بہت لمبے چوڑے قافیوں کے ساتھ، اور ادھر کے بہت۔ میں نے کہا اب یہ چپ ہو جائے، مجھے اسٹیج پہ آنے دیں، اس کو سیدھا کروں گا۔ علماء غریب ذرا، ہمارے مسلک میں القاب و اوصاف کی بھی حد بندی ہے، ہم اس لیے اہل حق ہے کہ ہم مبالغہ آرائی کے قائل نہیں۔ میں جب آیا تقریر کرنے تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے بعد قیامت تک دین کا کام امت کے افراد پر تقسیم فرمایا. جو عالم جس سرزمین پر دین کا کام کر رہا ہے وہ رشد و ہدایت کا چشمہ ہے. کوئی چھوٹے مدرسے میں ہے یا بڑے مدرسے میں ہے، دیہات میں ہے یا شہر میں ہے، پاکستان میں ہے یا عربستان میں ہے، وہ دین ہی کا ایک رکن ہے اور دین کا کام کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے قابل احترام. پیغمبر کے بعد دین کا سارا کام کسی ایک فرد سے وابستہ نہیں. ہم امام ابو حنیفہ کے قائل ہیں تو شوافی امام شافی کے قائل ہیں، اور اگر شافی استاد اور احمد شاگرد بھی ہے تب بھی حنابلہ کا اپنا اصول فروع موجود ہے، اور دونوں امام مالک کے شاگرد ہیں، مگر مالک کا مذہب مستقل ہے. امام بخاری بہت بڑے آدمی ہیں مگر ان کے دو شاگرد ترمذی اور مسلم نے علیحدہ علیحدہ مصنفات لکھی ہے، اور بہت ساری باتوں میں انہوں نے اپنی آراء اور مزاج کے مطابق بھی روایات درج فرمائی ہے. تو میں نے کہا یہ ہمارے یہاں سے پڑا ہوا ہے، ہر طالب علم کو اور شاگرد کو استاذ کے بارے میں قدر مبالغہ ہوتا ہے، یہ اس سے مجبور ہے، باقی توصیف کی کوئی حقیقت نہیں. میں نے کہا میں بخاری ترمذی پڑھاتا ہوں، شیخ الحدیث، تفسیر قرآن پڑھاتا ہوں، شیخ التفسیر، فقہ اور فتویٰ لکھتا ہوں، مفتی ہوں، بس اس کے آگے جو اس نے کہا ہے یہ اپنے خدا کو خود جواب دے گا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جو ہوں وہ تم گھٹا نہیں سکتے، اور جو نہیں ہو ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. تو آدمی حدود میں رہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ان حدود میں رکھنے کے لیے میں نے آج سلاسل اربعہ بیان کیے. حضرات محدثین کا سلسلہ تحدیث کا، حضرات مفسرین کا سلسلہ روایات تفسیریہ کا، فقہاء کرام کا سلسلہ اجتہاد اور استنباطات کا، اور اہل طریقت کا سلسلہ اسانید التصوف والرشد، ہر گلیرا رنگ و بوئی دیگر است. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن کریم نازل فرمائی ہے، قرآن مجید حضرت کی پوری زندگی کے 23 سالہ عرصے میں آیا ہے. تو 23 سال کی زندگی جو نبوت کی تشریح ہے، تفسیر ہے، توضیح ہے، وہ ہر اعتبار سے محفوظ فرما دی گئی.